لیں گے کرک جہاں پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نامکمل پڑے ہوئے تھے اور کوئی امید نہیں تھی کہ مکمل ہوں گے، اور اس سے اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ سالانہ پاکستان کا ہوتا تھا۔ تو مجھے اس لیے میں او جی ڈی سی کے ایم ڈی صاحب کو، چیئرمین صاحب کو، تمام افسران کو، تمام سٹاف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت سے یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ اور I would especially like to thank Chairman HPB جو who worked with a lot of diligence and who overcame some extreme difficulties to complete this project on time. تو ان کی محنت سے یہاں پر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے، کوئی کمپنی یہاں کام کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی کمپنی آئیں اور چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن اس کمپنی نے جو ہمارے چینی بھائی ہیں انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور آج الحمدللہ یہ پلانٹ یہاں موجود ہے۔ اور ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا ہوا، ہم کوشش کرتے رہے کہ مشکلات دور ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت سے مواقع تھے کہ کام مکمل نہ کرتے، چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے محنت کی ہے اور آج یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے۔ یہاں سے او جی ڈی سی ایل کو تقریباً $500 ملین یعنی ہر سال تقریباً 60 ارب روپے کی انکم ہوگی، اور یہ تیل اور گیس اسی علاقے میں رہتا ہے۔ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ 42 ارب روپیہ رائلٹی یہاں سے ادا کی جا چکی ہے کے پی گورنمنٹ کو، اور پاکستان گورنمنٹ کو 85 ارب کے ٹیکسز انہوں نے ادا کیے ہیں۔ یہاں سے جو گیس نکلتی ہے وہ سالانہ 7 ارب روپے کی ہے، اور وہ ساری کی ساری کرک میں ہی خرچ ہو جاتی ہے، یہاں سے باہر نہیں جاتی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے میں رحمت سلام خٹک صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی گیس ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ جو ضرورت ہے کرک کی وہ اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہے، باقی سب گیس ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے بہت کوشش کی پچھلے 3 سال میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ساتھ، آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ جو بھی یہ گیس لگنی ہے اس میں آدھا خرچہ اگر ہو جائے، آدھا وفاقی حکومت دے دے گی۔ حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کبھی بھی وفاقی حکومت پیسے نہیں دیتی، لیکن ہم آج بھی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ گیس کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، تاکہ آپ کو گیس مل سکے اور آپ اس کا بل ادا کر سکیں۔ یہ جو گیس چوری ہو رہی ہے یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 7 ارب روپے کی گیس یہاں سے نکلتی ہے اور 7-8 ارب کی کرک کے اندر استعمال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملکی نقصان ہے۔ جو تیل ہے اس کی قیمت حکومت ان کو ادا کرتی ہے، اور وہ تیل مارکیٹ میں بیچ کر وہ قیمت ریکور کر لیتی ہے۔ اور یہ پلانٹ جو ہے، جیسے یہ پلانٹ جو ہے 20 ارب روپے کا پلانٹ لگا ہے، یہ کوئی معمولی انویسٹمنٹس نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی سرمایہ کاری یہ کمپنیاں کرتی ہیں، اور اس سے یہ پلانٹ لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو یہاں فائدہ ہو، جو نقصان ہو، وہ آپ کے لیے ہے۔ جو یہاں پر یہ کمپنی خرچ کرتی ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، جو گیس بناتی ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف یہ پلانٹ جو ہے یہ تقریباً 400 ٹن ایل پی جی ڈیلی پروڈیوس کر رہا ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو پورے پاکستان کی پروڈکشن جو تھی وہ 1000 ٹن کے لگ بھگ تھی، اور وہ 1000 ٹن جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر لوگوں کو بانٹا جاتا تھا۔ آج تقریباً 1800 ٹن کی پروڈکشن ہے، اور 1 ٹن بھی کسی کو کوٹے کے طور پر سیاسی رشوت نہیں دی گئی۔ تمام، اور یہ او جی ڈی سی کی مینجمنٹ سے بات کو، ہم پہ بڑا پریشر تھا کہ باقی حکومتیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ملک کا سرمایہ ہے، اس کے پیسے ملک کو جانے چاہیے۔ اور آج
تقریباً 7,000 روپیہ فی ٹن سے زیادہ جو رقم ہے وہ حکومت کو ملتی ہے، اور یہ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کوئی 10 ارب روپیہ سالانہ پاکستان کو اس سے آمدن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چند افراد اس پیسے سے ارب پتی ملک میں ہو گئے۔ یہ وہ 10 ارب روپیہ جو پاکستان کے پاس آنا چاہیے تھا لیکن چند ہاتھوں میں سیاسی رشوت کے طور پر چلا گیا۔ تو میں اس حکومت کا اور ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں ان کا فرق آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پلانٹ پہلے بھی بن سکتے تھے، 2009 میں یہ فیلڈ مکمل ہوئی ہے۔ یہ پلانٹ کیوں نہیں بنے؟ صرف اس لیے کہ سالوں پلانٹ کی بلڈ کی فائلیں جو ہیں وہ منسٹر کے دفتر میں پڑی رہتی تھی، اور آج یہ ایم ڈی صاحب گواہ ہیں، ایک دن سے اوپر ہم نے کبھی فائل نہیں رکھی، بلکہ فائل آتی تھی اسی وقت واپس جاتی تھی، کیونکہ ہم نے کوئی ٹھیکیداروں کو بلا کر ان سے مفاد نہیں لینا تھا، ہم نے ملک کا کام کرنا تھا۔ اور بے پناہ مشکلات کے باوجود جو اشروں کی خرابیاں وہ سالوں میں دور نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہم یہ 4 پلانٹ مکمل کرنے کے قابل ہوئے، اور آج صرف او جی ڈی سی جو ہے یہ 43,000 بیرل تیل، 1100 ملین کیوبک فٹ گیس اور تقریباً 1,000 ٹن ایل پی جی ڈیلی پروڈیوس کر رہی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور یہ تو آج ملک میں جب یہ حکومت آئی، ملک میں ایک بحران تھا، گیس کا بحران تھا، بجلی کا بحران تھا، یہ کام سارے رکے ہوئے تھے، ملک میں انرجی ڈیفیشنسی تھی۔ آج الحمدللہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کیا گیا، ملک کے اندر انرجی شارٹیج کو ختم کیا گیا۔ بجلی آپ کو یاد ہو کہ 12 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، آج الحمدللہ پاکستان بجلی کی پروڈکشن میں سرپلس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کو شبہ ہے وہ جا کر دیکھ لے۔ صرف یہ میں بڑی وضاحت سے کہوں گا کہ جہاں پر چوری ہوتی ہے وہاں ہمیں مجبوراً لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، میں کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے۔ بجلی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اگر بجلی پورا ہمہ وقت دیں تو وہ کمی، وہ چوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس چوری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ملک کے تقریباً 6% جو فیڈرز ہیں ان پر ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ الحمدللہ ہماری ڈیمانڈ سے بڑھ چکی ہے، اور یہ سب کچھ ان 3 سالوں میں کیا گیا۔ یہ نواز شریف صاحب کی ویژن تھی، یہ پی ایم ایل این کی ویژن تھی، جس کو ہم آج پورا کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ملک میں گیس کا بحران ہوا کرتا تھا، یہ اور وہ بحران بڑھتا جا رہا تھا، کوئی اس کے لیے محنت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سردیاں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ جو شکایات ہیں میرا خیال ہے 1 یا 2% شکایات رہ گئی ہیں۔ گھروں میں بھی گیس ہے، انڈسٹری بھی چل رہی ہے، پاور پلانٹ بھی چل رہے ہیں، فرٹیلائزر کے پلانٹ بھی چل رہے ہیں، سی این جی بھی چل رہی ہے، اور پاکستان ترقی کے راستے پر چل رہا ہے۔ آج کی آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ انرجی شارٹیج کو پورا کر کے پاکستان نے اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو پچھلی حکومتیں بھی کر سکتی تھیں، لیکن وہاں پر کام نہ ہوا۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے آج، اور یہ کوئی ان کو ہم مرات نہیں دیتے، یہ مارکیٹ میں دنیا کی بہترین کمپنیوں سے کمپیٹ کر کے کام لیتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرتی ہیں، اور یہ تیل اور گیس پروڈیوس کرتی ہیں۔ تو آج یہ لیڈرشپ پرووائڈ کر رہی ہے، یہ ملک میں انرجی شارٹیج کو برج کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کی پرفارمنس بھی بڑھائی گئی ہے۔ اس کا فائدہ مقامی لوگوں کو بھی ہوتا ہے، او جی ڈی سی ایل کے ملازمین کو بھی ہوتا ہے، ملک کو بھی ہوتا ہے، ورنہ یہی تیل اور گیس ہمیں باہر سے لا کر استعمال کرنا پڑتا، ڈالر میں پیسے دینے پڑتے، اور ملک کے مسائل مزید بڑھتے۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ او جی ڈی سی ایل نے یہ کام کیا ہے، اور نہ صرف علاقے کے مسائل حل کیے ہیں، نہ صرف کے پی کے مسائل حل کیے ہیں، بلکہ پاکستان کے مسائل کو بھی حل کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ اس لیے حالانکہ یہ روایت نہیں ہے
لیکن مجھ سے درخواست کی تھی چیئرمین صاحب نے بھی, ایم ڈی صاحب نے بھی, دیگر افسران نے بھی, کہ عام طور پر جب کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو بونس دیا جاتا ہے, لیکن یہ چونکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے او جی ڈی سی کی, تو مجھے خوشی ہے کہ 1 مہینے کا بونس کا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اس حکومت کا سفر ہے یہ یہاں ختم نہیں ہوتا. آپ آج آئل اینڈ گیس کا شعبہ دیکھ لیں, اتنے ریفارمز ہوئے ہیں جو پوری پچھلی 60 سال میں نہیں ہوئے. جو آئل سیکٹر میں جس طرح چینج کیا گیا, ورلڈ سٹینڈرڈ فیولز آئے ہیں, ہمارا پیٹرول آج ورلڈ سٹینڈرڈ ہے, ہمارا ڈیزل ورلڈ سٹینڈرڈ ہے, فرنس آئل جو کہ ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے تھے کنزمپشن میں. جو لوگ تیل پروڈیوس کرتے ہیں وہ فرنس آئل استعمال نہیں کرتے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اربوں ڈالر کا فرنس آئل استعمال کرتا تھا. پچھلے 4 مہینے سے کوئی فرنس آئل امپورٹس نہیں ہوئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی گرمیوں میں کچھ امپورٹس ہوں گی, اگلی سردی میں پھر نہیں ہوں گی. تقریباً 7-8 مہینے امپورٹس نہیں ہوا کریں گی, اور انشاءاللہ 3 سال میں پاکستان کوئی فرنس آئل امپورٹ نہیں کرے گا. یہ وہ چینجز ہیں جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھی. اسی طرح گیس کے شعبے میں جو کمی تھی اس کو پورا کیا گیا. امپورٹڈ گیسز LNG کی صورت میں آئیں, ترکمنستان کی پائپ لائن بن رہی ہے, دیگر منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں اگر ماضی میں شروع کی جاتی, آج مکمل ہو رہی ہوتی, پاکستان ترقی کے راستے پر ہوتا. تو یہ صرف الحمدللہ PMLN کے کھاتے میں ہے, اور نواز شریف کی ویژن ہے کہ آج ہر منصوبے پر کام ہو رہا ہے, یہ مکمل ہو چکا ہے. آپ صرف اگر موٹر ویز دیکھ لیں, جب یہ حکومت آئی ملک میں 500 کلومیٹر موٹر وے تھا, اور وہ بھی سارے کا سارا PMLN نے شروع کیا تھا. آج 1700 کلومیٹر موٹر وے جو ہے وہ ملک میں بن رہا ہے. 1700 کلومیٹر. بڑے بڑے ملک بھی ایک سال میں 200-250 کلومیٹر موٹر وے نہیں بنا سکے. پاکستان نے الحمدللہ پچھلے 3 سال میں 1700 کلومیٹر موٹر وے شروع کیے ہیں یا تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. اس طرح بجلی گھر دیکھ لیں, گوادر کی پورٹ دیکھ لیں, ہائی ویز دیکھ لیں, گیس کے انفراسٹرکچر دیکھ لیں, انڈسٹریل زونز دیکھ لیں. پاکستان کو مشکلات سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے. یہ PMLN کی اچیومنٹ ہے. اب جولائی میں فیصلہ ہونا ہے, فیصلہ آپ کے پاس ہے. کیا آپ ماضی کی کرپشن چاہتے ہیں یا آپ ترقی کا سفر چاہتے ہیں؟ کیا آپ گالیاں دینے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا شائستگی اور شرافت کی سیاست والے لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دیا, حکومت دی. ایک کے پاس سندھ میں حکومت ہے, ایک کے پاس KB حکومت ہے, ایک کے پاس پنجاب میں ہے اور وفاق میں ہے. آپ فرق جا کر خود دیکھ لیں کہ کون سے صوبے میں کام ہوا ہے, وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جولائی میں جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی مشکل عوام کو ہے. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے, فیصلہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. آج جو باتیں عدالتوں میں ہوتی ہیں, جو میڈیا میں ہوتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت عوام کے ووٹ کی ہے, اور ووٹ انشاءاللہ پاکستان کے عوام جولائی کے آخر میں فیصلہ کریں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ PMLN کے حق میں کریں گے. میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. رحمت سلام خٹک صاحب نے یہاں پر جن باتوں کا ذکر کیا ہے یہ آپ کی ضرورت ہے, اور جو وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ہی ہوتے ہیں. تو میں اس پلانٹ کے ارد گرد جو 5 کلومیٹر کا علاقہ ہے اور جو جہاں پر بجلی گیس چوری ہو رہی ہے اس وقت, اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اسی طرح جو بجلی کے منصوبے رہ گئے ہیں اس کے لیے رحمت صاحب نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ بجلی کے منصوبے بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی. 2 سڑکوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک
جو انڈس ہائی وے کو لنک کرتی ہے تراب اور شکردرہ سے، اور ایک باڑا داؤد شاہ سے تھل روڈ جو ہے، یہ دونوں سڑکیں انشاءاللہ NHA جو ہے یہ ان کو مکمل کرے گا۔ اور یونیورسٹی جو ہے یہ ہماری پہلی حکومت ہے جس نے واضح پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ آپ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ایک ویمن یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ اور میں MD اور DC سے ضرور کہوں گا کہ جو چھوٹے موٹے کام جو بتائے ہیں رحمت سلام خٹک صاحب نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اگر ماڈل سکول کے لیے OGDC خود بنائے، کیونکہ OGDC نے ابھی 20-25 سال یہاں پر رہنا ہے، اور انہوں نے کافی کام اپنی ضروریات سے بڑھ کر بھی کیے ہیں۔ مجھے بھی بتایا گیا کہ 110 کروڑ روپیہ انہوں نے یہاں پر اضافی خرچ کیا ہے۔ ان کا حصہ صرف 35-38 کروڑ بنتا تھا، لیکن تقریباً مجموعی طور پر انہوں نے 150 کروڑ یہاں پر عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کیا ہے۔ لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ ایک ماڈل سکول بھی کرک میں ضرور قائم کریں تاکہ OGDC کا نام یہاں پر قائم ہو سکے۔ یہاں پر ہیلتھ کارڈ سکیم وفاقی حکومت نے شروع کی تھی۔ فیصلہ یہ تھا کہ آدھے پیسے صوبائی حکومت دے گی، آدھے وفاقی حکومت دے گی۔ کچھ جگہ صوبائی حکومتوں نے مدد کی ہے، تو اگر یہاں پر صوبائی حکومت اپنا ہیلتھ کارڈ نہیں کرے گی، کیونکہ ہیلتھ کارڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، تو میں کرک کے لیے ہیلتھ کارڈ سکیم کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ وہ سکیم ہے جو غرباء کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے، تاکہ یہ وہ سکیم ہے جس کو PMLN نے شروع کیا تاکہ جو طبقے کے سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی وہی طبی سہولت ملے جو پاکستان کے امیر ترین لوگ کو حاصل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کے ضلع میں کی جائے گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے خرابی موسم کے باوجود، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے، آپ کی محنت سے، اور خاص طور پر جو OGDC کے ملازمین ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آخر میں مجھے گورنر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چیئرمین HPB کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے منصوبے کو مکمل کیا۔